बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साजिद गोंदल। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला कर लिया है। इसकी बहुत कम तवक्को की जा रही थी, लेकिन 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज जो 3 घंटे से ज़ायद समाअत की है, पूरी कहानी तब्दील होकर रह गई है। क्या इमरान ख़ान को अब सियासी मैदान से हटाने का जो रास्ता है वो साफ़ हो रहा है, और कुछ बगावतें भी शुरू हो गई हैं सूबों के अंदर, और ये सारी चीज़ों पर तफसील के साथ तो हम अगली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन जो आज की कार्रवाई है उसकी मुकम्मल तफसील जो है वो आपके सामने रखनी ज़रूरी है, ताकि अंदाज़ा हो कि आज किस तरीके से इमरान ख़ान का जो जवाब था उस पर अदम एतमाद का इजहार किया, और वो वकला जो अदालती मुआवनीन मुकर्रर हुए थे, मुनीर मलक, मखदूम अली ख़ान, जिनसे ये तवक्को थी कि उनका ताल्लुक़ शरीफ ख़ानदान से है, शायद वो इमरान ख़ान को तौहीन अदालत में सज़ा दिलवाने के हक़ में होंगे। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने आज मुखालफत की कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जबकि अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने हमायत की, और जो पाकिस्तान बार कौंसिल के एक रुकन अदालती मुआवन मुकर्रर हुए थे अख्तर हुसैन शाह, उन्होंने मशरूत गैर मशरूत मुआफ़ी का मुतालबा किया। तो जजेस ने आज ये फ़ैसला जब महफूज किया तो इमरान ख़ान साहब ने तकरीबन 4 मरतबा टोका, जजेस को कहा, वकला को कहा कि मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने किस कंटेक्स्ट में कही है, किस सियाक़ो सबाक में बात हुई है, मुझे मौका दीजिए। लेकिन जब जजेस उठे हैं तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हम आपके वकला को सुन चुके हैं, 5 मिनट के बाद हम आ रहे हैं और फिर बात करेंगे। लेकिन उसके बाद जो फ़ैसला महफूज किया गया और फिर वो फ़ैसला सुनाया गया, तो मैं थोड़ा ये अहवाल आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और पाकिस्तान की सियासत के अंदर अब पूरा एक माहौल तब्दील हो गया है। मुल्क के अंदर जो सहाफ़ियों का तबका मलामती है, शरीफ ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान जो इस कौम पर मुसल्लत हुए हैं, उनका रास्ता मज़ीद हमवार हो गया है। अब चूँकि फ़र्द जुर्म आयद होगी 2 हफ्तों के बाद 22 सितंबर को, और फिर जो है ट्रायल का आगाज़ होगा कि उन्होंने यहाँ पर जो है अपने आप को इमरान ख़ान साहब ट्रायल के अंदर बेगुनाह साबित करेंगे, वरना ये मामला संगीन नतायज जो है वो दे सकता है। तो आज जो समाअत हुई है उसके अंदर इमरान ख़ान के जो वकील हैं, चूँकि इंतहाई आम समाअत है, और मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये मुकम्मल समाअत करेंगे ताकि आपको आज के जो अहवाल है वो पूरा समझ आ सके। हामिद ख़ान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसलों का मैं हवाला दे रहा हूँ, ये दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी, इन अदालती फ़ैसलों के तहत उनका मामला नहीं आता। इमरान ख़ान का केस इससे मुख्तलिफ है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि तौहीन अदालत 3 तरह की होती है, जैसे फरदौसा चकवान केस में बयान किया गया है। एक जुडिशल तौहीन अदालत, एक फौजदारी तौहीन अदालत और एक सिविल तौहीन अदालत। दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी के खिलाफ क्रिमिनल तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं थी, उनके खिलाफ अदालत को स्कैंडलाइज करने का मामला था। इन 3 अदालती फैसलों का हवाला देने का मकसद था कि एक सिविल तौहीन अदालत है, अदालत की स्कैंडलाइज फरदौसा चकवान से मुताल्लिक है, ये क्रिमिनल तौहीन अदालत है जो ज़ेर इल्तवा मुकदमे से मुताल्लिक है। आपका जवाब तफसीली पड़ा, फैसले में हवाला तौहीन अदालत की इक़साम में फ़र्क से मुताल्लिक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम पाबंद हैं। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच का मसरूर एहसन बनाम और शेर कौस जी केस देखें। मसरूर एहसन बनाम और शेर कौस जो केस का पैराग्राफ नंबर 96 पढ़ें। इमरान ख़ान के वकील हामिद ख़ान ने कहा है कि तौहीन अदालत केस का एक फ़ैसला पढ़कर सुनाया और कहा कि माफ़ी को तस्लीम करना या ना करना अदालत के इत्मीनान पर मुनहसर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्रिमिनल तौहीन बहुत हसास मामला है, क्रिमिनल तौहीन में आप कोई तोजी पेश नहीं कर सकते। हम इज़हारे राय की आज़ादी के मुहाफ़िज़ हैं, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी की इजाज़त नहीं दे सकते। हामिद ख़ान के साथ मुकालमे में कहा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट का शायद औरकज़ई केस का फ़ैसला पढ़ें, अब तौहीन अदालत कानून का सेक्शन 9 पढ़ें। तो आज ऐसे लगता है कि जैसे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे, और मुख्तलिफ कानूनी नुकात उन्होंने उठाए, और कहा गया कि मातहत अदलिया इस अदालत की रेड लाइन है। हमने पहले भी कहा था कि अदलिया की आज़ादी और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी रेड लाइन है। आपने अपने जवाब में जस्टिफिकेशन दी है, वजाहत करने की कोशिश की है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा
کہ سابق وزیر اعظم لا علمی کا عذر پیش کر سکتے ہیں، جرم انتہائی سنگین ہے جس کا احساس نہیں ہوا، ہم صرف قانون کو دیکھیں گے۔ آپ نے جواب میں مبینہ تشدد کا لفظ نہیں لکھا، کیا یہ فیصلے جلسوں میں ہوں گے یا عدالتیں کریں گی؟ تو عدلیہ کے ججز کی عزت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جج جیسی ہے، یعنی جو لوور کورٹ کے ججز ہیں ان کا بتایا گیا ہے کہ 70 سال میں کچھ اچھا نہیں ہوا۔ یہ عدالت اس بات سے بہت آگاہ ہے کہ آپ اپنے عمل کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کی مرضی ہے۔ کیا اگر سپریم کورٹ کے جج کے بارے میں یہ الفاظ ہوتے تو یہ جواب ہوتا؟ ضلعی عدلیہ کے ججز کی عزت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جج جیسی ہے۔ تو حامد خان نے پورا مطمئن کیا، لیکن چیف جسٹس اطہر من اللہ جو ہے انہوں نے سوالات کیے۔ عمران خان نے گفتگو میں ایکشن کے ساتھ لیگل کا لفظ مس کر دیا تھا۔ اب جو ہے وہ پوری طرح عمران خان نے 3-4 مرتبہ بات کرنے کی کوشش کی لیکن موقع نہیں دیا۔ جسٹس بابر ستار جو ہے انہوں نے کیا ایسے سیاسی رہنما جلسے میں کسی جج کے خلاف ایکشن لینے کا کہہ سکتے ہیں؟ جج کے خلاف کارروائی کے لیے ایک فورم ہے، عوامی جلسہ وہ فورم نہیں ہے۔ ایک لیڈر پبلک ریلی میں کیسے کہہ رہا ہے کہ جج کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے؟ جج کے خلاف لیگل ایکشن لینے کا بھی طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ عوامی مقام پر جلسے میں یہ باتیں کریں۔ عوامی جلسے میں جو کچھ کہا گیا وہ آپ چاہیں تو ہم اسے یہاں چلا سکتے ہیں۔ تو آج چونکہ پروجیکٹر کا بھی بندوبست کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لیکن وہ نہیں چلایا گیا۔ عمران خان نے اپنے رویے سے یہ ظاہر نہیں کیا کہ انہیں افسوس ہے، یعنی جو کنڈکٹ ہے اس کے ذریعے دوبارہ انہوں نے کہا کہ جلسے کے اندر یہ چونکہ گفتگو ہوئی ہے اور جو جسٹس بابر ستار ہیں انہوں نے بھی بڑے عام جو ہے وہ قانونی سوالات اٹھائے ہیں۔ ضلعی عدلیہ کے جج کو دھمکی سپریم کورٹ جج سے بھی زیادہ سنگین ہے۔ موجودہ توہین عدالت اور 2014 کے عمران خان کے خلاف کیس ایک جیسے ہیں۔ اب مدینہ منورہ کے اندر جو توہین ہوئی، جو نعرے بازی ہوئی، اس کا بھی انہوں نے حوالہ دیا، حالانکہ نون لیگ کے 2 کارکنان اس کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر ان کو سزا ہوئی ہے۔ یہ معاملہ جو ہے شاید جج صاحب کے سامنے نہیں تھا۔ 2014 میں چونکہ باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اندر وضاحت کی گئی تھی اور وہاں جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنا بتایا تھا۔ سوشل میڈیا جھوٹے پراپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، عدلیہ نشانہ ہے۔ تو یہاں پر شعیب شہین ایڈوکیٹ روسٹر پر آئے اور عدالت کو بتایا کہ جیل سپرڈنٹ کے میڈیکل افسر نے کنفرم کیا تھا کہ جسم پر نشانات تھے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ اپنے لیے چیزوں کو مشکل نہ بنائیں، آپ کی پوری لیگل ٹیم سماعت کے موقع پر موجود تھی، اب آپ کا تاثر غالب ہوگا یا جوڈیشل آرڈر۔ تو یہاں پر جو ہے وہ بابر ستار نے بھی کچھ عام سوالات اٹھائے ہیں۔ عدالتی معاونین منیر ملک جو ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان پر توہین عدالت کا کیس ختم کر دینا چاہیے، یہ عدالت اس سطح پر نہیں جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مرزا اسلم بیگ کے خلاف جو ہے وہ جتنا یہ معاملہ اٹھایا گیا ہے، انہوں نے کہا کہ مرزا اسلم بیگ کے خلاف توہین عدالت کیس کی مثال دی اور کہا کہ اسلم بیگ کیس میں معافی نہیں مانگی گئی تھی۔ اب یہاں پر دوسرے عدالتی معاون ہے مخدوم علی خان، جن سے توقع نہیں تھی چونکہ وہ نون لیگ کے وکیل بھی ہیں۔ ایک کیس کے اندر قاسم سوری والا غالباً کیس ہے، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ توہین عدالت کا قانون انصاف میں خلل ڈالنے سے متعلق ہے، عوامی مفاد آزادی ادارے رائے میں ہے۔ یہ درست ہے کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ معطل کر دیا گیا تھا۔ اس پر مخدوم علی خان نے کہا کہ وہ توہین عدالت پر نہیں تھا، کانگریس کی توہین سے متعلق بات پر معطل ہوا تھا۔ تو مخدوم علی خان نے کہا کہ مفاد عامہ انصاف کی فراہمی ہے تو ادارے رائے کی آزادی میں بھی ہے۔ امریکہ میں صدر نے عدالتی فیصلے کو بدترین کہا تھا، وہاں عدلیہ نے گریز کا مظاہرہ کیا اور دوسرا جو راستہ ہے وہ نکالا۔ تو عدالتی معاونین جو ہیں انہوں نے عمران خان کے حق میں آج بات کی ہے۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ عدالت میں آئے کیسز سیاست سے قریب تر ہوتے ہیں۔ عمران خان نے عدالت کو دوسرا جواب جو دیا ہے وہ عوامی اجتماع میں کہے گئے الفاظ کے ساتھ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا، لیکن حیرت انگیز طور پر یہاں یہ اب سوال جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں کہ یہاں اس ملک کے اندر نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں یا جو بڑے بڑے سیاسی رہنما ہیں انہوں نے بڑی سخت گفتگو کی ہے، لیکن اس سخت گفتگو کے باوجود اس سطح پر معاملات نہیں پہنچے۔ تانیال عزیز یا نہال ہاشمی اور طلال چودھری ان کے معاملات اور تھے، لیکن جس طرح مریم نواز نے، نواز شریف نے سخت باتیں کی، لیکن وہ معاملات جو ہے وہ نہیں آگے بڑھائے گئے۔ لیکن عمران خان کے خلاف
یہ ساری چیزیں دے رہے ہیں، عدالتی کارروائی ہے، اس پر ایسی بات تو نہیں کریں گے، لیکن اب سوال ضرور اٹھ رہے ہیں کہ کہیں عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے کوئی نیا جو راستہ ہے وہ تو نہیں نکالا جا رہا، کہیں اس طرف تو معاملات آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، چونکہ یہ معاملہ اب سنگین ہو گیا ہے۔ عمران خان کو اگر یوسف رضا گیلانی جو کیس ہے اس کی طرح کوئی سزا دی جاتی ہے تو پھر 5 سال کے لیے ان کی نااہلی ہوگی اور یہ ان کو راستے سے ہٹایا جائے گا، لیکن عمران خان نے یہ بھی وعدے کیا آج کہ وہ جو اس طرح اگر گرفتار ہوتا ہے، جیل میں جاتے ہیں تو وہ اور زیادہ گرفتار جو ہے وہ خطرناک ہوں گے، اور جاتے ہوئے انہوں نے مکالمہ بھی کیا کہ وہ اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتے کہ پھر اس طرح کے ٹکر چلیں۔ یہاں سے وہ ملتان جلسے کے لیے روانہ ہوئے ہیں، لیکن صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو گئی ہے۔ آج طبقہ ملامتیہ اور سیاسی اور صحافتی وہ تو جشن منا رہا ہے، اور ویسے یہ محسوس ہوا ہے کہ جو خارجی عوامل ہے، سوشل میڈیا کے اوپر جو بات ہوتی ہے اس کا اثر بہرحال ہمارے جو عدالت ہے اس کے اندر نظر آتا ہے، اگرچہ جو ججز ہیں وہ کہتے یہی ہیں کہ ہمیں اثر نہیں ہوتا، لیکن اس کا اثر ہمیں نظر آتا ہے۔ جو صحافیوں کا طبقہ ملامتیہ بات کرتا ہے اس پر پوری جو بات ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ بہرحال آج کی جو کارروائی ہے فرد جرم عائد کرنے کا کہہ دیا گیا ہے۔ کچھ پنجاب کے اندر KPK کے اندر MNAs MPAs کو توڑنے کا سلسلہ بھی شروع ہے، تو کیا یہ ایک PTI کے لیے بہت بڑا زہر ہے، دھچکا ہے، لیکن اب بھی معاملات جو ہے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں اور تحمل کا مظاہرہ عدالت کو کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ایسی مجھے کم از کم امید نہیں تھی، کم از کم وہ وکلاء جنہوں نے آج حمایت کی ہے، یعنی توہین عدالت کی مخالفت کی ہے، انہوں نے آج ایک دفعہ لوگوں کے دل جیتے ہیں، لیکن عدالت نے عجیب بہرحال آج فیصلہ دیا ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔